ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، جبکہ اللہ بہر صورت اپنے نور کی تکمیل کرے گا، اگرچہ ان منکروں اور کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ بلا تمہید آج کے موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اس مبارکبادی اور تہنیتی کلمات کے ساتھ کہ برادری گرامی حضرت پروفیسر قاری شفیق صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ اور آپ سارے ہی احباب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو حصول دین کے لیے پسند فرمایا ہے انشاءاللہ۔ فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فتنوں کے بارے میں پیشین گوئیاں فرمائی تھیں۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے اتر رہے ہیں کمواقع القطر، جیسے آسمانوں سے بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم، جلدی جلدی نیکیاں کر لو قبل اس کے کہ ایسے فتنے چھا جائیں جس طرح اندھیری رات کی تاریکیاں اور اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ ایسے اندھیرے چھا جائیں گے کہ صبح کو ایک شخص ایماندار ہوگا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ شام ڈھلتے وہ ایماندار ہوگا اور صبح کی روشنی پھوٹنے کے وقت وہ بے ایمان ہو چکا ہوگا۔ کبھی آپ علیہ السلام نے فتنوں کی اس انداز میں امت کو آگاہی عطا فرمائی کہ انسان اس پہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ بلکہ ہماری تو نماز میں التحیات میں اس وقت تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ سے یہ دعا نہیں کر لیتے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ أَوْ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ اے اللہ، زندگی میں اور موت کے وقت جتنے فتنے آ سکتے ہیں، اے مولا میں ان سے تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ دجال کے فتنے سے میں تیری حفاظت میں آتا ہوں۔ ہمارے سامنے جب میت پڑی ہوتی ہے تب بھی ہم ایک خاص دعا یہ کرتے ہیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ، ان کے جانے کا جو دکھ
اور صدمہ ہم نے سہا ہے، اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا، اور اے مولا ان کے جانے کے بعد ہمیں کسی فتنے کے اندر مبتلا نہ کیجیے گا۔ خصوصاً علماء ان فتنوں کے آگے بند باندھتے ہیں۔ جب علماء ہی موجود نہ رہیں تو پھر فتنوں سے آگاہ کرنے والا بھی کوئی نہیں رہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علماء دنیا سے اٹھ جائیں گے، علم براہ راست نہیں اٹھے گا، علم علماء کے سینوں میں ہوتا ہے۔ علماء اٹھ جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا، جب علماء اٹھ جائیں گے تو لوگ گمراہ لوگوں کو اپنا قائد اور لیڈر مان لیں گے، تو بغیر علم کے فتوے بازیاں کریں گے، فضلوا واضلوا، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو گمراہی کے راستے پہ چلانے لگ جائیں گے۔ 5 فتنوں کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت، جو امت کو بہت بڑا چیلنج بن کے درپیش ہیں۔ ایک فتنہ اس لائق ہے کہ اس پہ ورکشاپس 10 15 20 روزہ کورسز ہوں، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حالات کو سمجھیں، سننے سنانے کے ماحول سے تھوڑا سیکھنے سکھانے کی طرف بھی آ جائیں، اور پڑھنے پڑھانے کی طرف بھی آ جائیں۔ جلسے اور کانفرنسز اپنی جگہ اہم ہیں، ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن ہمہ وقت صرف اسی کی فکر سے نکل کے کچھ تعلیم و تعلم اور اس ماحول کی طرف بھی آئیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر پیدا فرمایا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا فتنہ جو امت کے سروں پہ منڈلا رہا ہے، جو آپ کے گھروں میں پہنچ چکا ہے، ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے، اور کچھ گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے اور دروازوں کے کھلنے کے انتظار میں ہے۔ اس دور کا ایک سنگین ترین فتنہ الحاد ہے۔ ہم اس بات پہ لڑتے جھگڑتے رہے کہ فلاں مسئلہ کیسے ہے، فلاں مسئلہ کیسے ہے، اس پر بھی ڈیبیٹ کرنے میں حرج نہیں، علمی اور فکری انداز میں، لیکن اس وقت جو امت کو فتنہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی مسئلہ کو مسئلہ سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں، اور آج کا نوجوان تو اللہ کی ذات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے سامنے سرے سے یہ سوال کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جس مذہب کے نام پہ اتنے جھگڑے اور فسادات ہو رہے ہیں، تم یہ سوچو وہ مذہب ہے بھی کہ نہیں، اس کو بیچنے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں، کائنات کا نظام چلانے والا کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ آپ کے اس علاقے کی ایک بچی میٹرک میں ٹاپر ہے، پوزیشن ہولڈر، پرانی بات عرض کرتا ہوں، 2-4 سال پہلے کی، اس کی والدہ پریشان، یہ نماز نہیں پڑھتی، مسلے کی طرف دھیان نہیں، وضو نہیں کرتی، تلاوت نہیں کرتی، آپ اسے سمجھائیں۔ کونسلنگ کے لیے، مشاورت کے لیے میرے پاس لے آئی۔ میں نے اس بیٹی سے ڈائلاگ کیا، گفت و شنید کی، اسے سمجھنے کی کوشش کی، اس سے سوال و جواب کیے۔ کوئی 1 گھنٹہ کی نشست کے بعد آخر کار اس بچی کے اندر جو کچھ تھا اس نے اگل دیا، اور وہ مجھے ببانگ دہل کہنے لگی کہ میں نماز کیسے پڑھوں،
مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ میں نے جب اسے کریدنے کی کوشش کی، اور وہ ایسے گھر کی بچی جس کے ماں باپ بھی نمازی، دادا پردادا بھی نمازی، ماں بھی نمازی، نانا نانی بھی نمازی، مزید جب میں نے اس کو کریدا، سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بچی اس فتنے میں کیسے مبتلا ہوئی ہے، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ بیٹی فیس بک کو استعمال کرتی ہے، اور فیس بک کے کسی ایسے گروپ کی وہ ممبرشپ اختیار کر چکی ہے جو ملحدین کا اور ایتھیسٹ لوگوں کا گروپ ہے، منکرین خدا کا گروپ ہے۔ وہاں پھیلائے جانے والے شبہات و اشکالات اس کے ذہن کے اندر بیٹھ چکے ہیں، اور جب تک اس کے ساتھ علمی اور فکری نشست نہیں ہوگی، یہ دین کی طرف شاید واپس نہیں پلٹ سکے گی۔ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں کہ ہمارے رویے بھی ان بچوں پہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں، ہمارے اخلاق کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری لڑائیاں جھگڑیں اور فرقہ واریت کے مسائل بھی بچوں کے ذہنوں پہ کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ مجموعی طور پر وہ دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی ٹاپ کلاس قسم کے اسکول ہیں، دنیا داری کے لحاظ سے لاہور، کراچی، اسلام آباد کے اندر چلنے والے، ان میں آپ کی نسل کے سینکڑوں اور ہزاروں بچے وہ ہیں جن سے پوچھا جائے تمہارا مذہب کیا ہے تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا مذہب اسلام ہے، ان کا جواب یہ ہوتا ہے آئی ایم ایکس مسلم، کبھی میں مسلمان ہوتا تھا، اب نہیں۔ ممکن ہے آپ کے اپنے گھر میں بھی بچے موجود ہوں، آپ کے سامنے اظہار نہ کرتے ہوں، وہ فیس بک اور واٹس ایپ کی دنیا میں گم ہو کر جہاں جہاں ان کے رابطے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ باقاعدہ طور پر یہودیوں کی پوری ایک تحریک ہے جس کے پیچھے لمبی چوڑی پلاننگ ہے، اربوں کے فنڈز ہیں، بعض حکومتیں ہیں، بعض بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بعض بڑی بڑی تحریکیں ہیں جو اس بات کے اوپر فنڈنگ کر رہی ہیں، اس بات کے اوپر ویب سائٹس کھول رہی ہیں، اس مشن کے لیے فیس بک کے پیجز اور گروپس تشکیل دے رہی ہیں، اور اس مقصد کے لیے بڑے بڑے یوٹیوب چینلز میدان کے اندر لانچ کر رہی ہیں کہ ہم نے آج کی اس نسل کو اللہ کی ذات سے ان کا رشتہ توڑنا کیسے ہے اور دور کیسے کرنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کے اندر بینسے کے نام سے فیس بک پیجز چلانے والے اور مختلف قسم کے وہ بلاگرز جو آپ کے سابق پاکستانی بیرون ملک کے اندر رہتے تھے، کبھی اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، کبھی اللہ کی توہین کرتے تھے، کبھی کس طرح کے الفاظ اور کس طرح کی پوسٹیں کرتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے کہ بلا سوچے سمجھے وہ چند سر پھرے لوگ تھے جو انفرادی طور پہ یہ کر رہے تھے؟ اگر آپ کی یہ بھول ہے تو آپ کی سادگی کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس پہ 4 حرف بھیجتا ہوں کہ آپ بھی کتنے سادہ ہیں۔ باقاعدہ ان کے پوچھے، پورے کے پورے ملک، پوری کی پوری تنظیمیں اور پوری کی پوری تحریکیں موجود ہیں۔ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنے نوجوان میدان میں بھیجے ہیں؟ ہم نے کتنی سائٹس ڈیولپ کی ہیں؟ ہم نے اس کام کو کتنا منظم کیا ہے؟ میں قائل ہوں کہ کانفرنس اور جلسے ہونے چاہیے، ان کی اپنی ضرورت ہے اور ان کے اپنے سامعین ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں اب
ان سے کچھ آگے بڑھنا ہوگا، اور کچھ ایسے میدان جو بالکل خالی پڑے ہیں ان میں ہمیں کودنا ہوگا۔ دوسرا فتنہ جو اس وقت امت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے کھڑا ہے، باقاعدہ طور پر جسے لانچ کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس امت کا تعلق اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے توڑ دیا جائے یا کم کر دیا جائے، یا اسے آپ کی ذات سے بدگمان کر دیا جائے۔ میں صرف اشارے کرتے ہوئے یہ 5 فتنے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیلانڈ پوسٹن کا ایک ایڈیٹر یا چیف ایڈیٹر یا اس کا ایک اونر یا اس کا ایک خاکے بنانے والا ڈیزائنر ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اللہ کے پیغمبر کے خاکے چھاپ دیتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقفے وقفے سے یہ حرکتیں بس ویسے ہی انفرادی سطح پہ کچھ لوگ کر دیتے ہیں؟ 2001 میں حرکت ہوتی ہے، پھر 2005 میں ہوتی ہے، پھر 2009 میں ہوتی ہے، پھر 2010 میں ہوتی ہے، پھر 2018 میں ہوتی ہے۔ ایک اخبار خاکے چھاپتا ہے، پھر 10 اخبار خاکے چھاپتے ہیں، پھر 20 اخبار خاکے چھاپتے ہیں۔ امت ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، امت ان کے خلاف احتجاج کرتی ہے، سراپا احتجاج بن جاتی ہے۔ پھر اس اخبار کی سپورٹ میں 40 ملکوں کے سربراہ کانفرنس کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے کہتے ہیں یہ ہماری آزادی کا مسئلہ ہے، نعوذ باللہ تمہارے پیغمبر کو گالیاں دینا ہمارا حق ہے۔ ان کے خاکے چھاپنا یہ ہیومن رائٹ کا مسئلہ ہے۔ کتنے سادہ ہیں ہم اور کتنے بھولے بالے ہیں ہم، اور کس قدر ہماری پلاننگ سطحی اور عارضی ہوتی ہیں۔ اپنا ہی نقصان، اپنی ہی املاک کا نقصان، اور آپس میں چند لڑائی جھگڑے قتل و غارت کر کے ہم پھر آرام سے سو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اور وہ ایک تحریک کے طور پر اس کو لیتے ہیں۔ تیسرا فتنہ جو اس وقت امت کے اندر باقاعدہ ایک سازش، ایک پلاننگ اور لمبی چوڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس امت میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس امت کے نوجوان کا رشتہ قرآن مجید سے توڑ دیا جائے یا کم کر دیا جائے۔ آپ کتنے سادہ ہوں گے اگر آپ نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہ کہ قرآن مجید کے اوراق کو نظر آتش کرنا، ایک ہندوستانی کا یہ کہنا کہ اس میں 26 آیات قابل اعتراض ہیں، ٹیری جونز کا یہ کہنا ایک ترقی یافتہ نام نہاد ملک کے چوک چوراہے میں آ کے کہ میں نے قرآن مجید کے 500 نسخوں کو آگ لگانی ہے اور چوک میں ڈھیر لگا کے ان کو آگ لگانی ہے اور اوراق کو نظر آتش کرنا ہے، اور ایک امریکی ویب سائٹ کا باقاعدہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر قرآن مجید کی آیات کو بدل کے آگے پیچھے کر کے مفہوم کو چینج کر کے الفرقان الحق کے نام سے عربی زبان میں ایک متبادل قرآن کا چھاپ دینا، اور پھر یہ کہنا کہ یہ وہ قرآن ہے جو دنیا میں امن پیدا کرے گا، اور اس قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے امریکن قرآن، امریکہ کا اپنا بنایا ہوا، نعوذ باللہ جسے قرآن کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اربوں ڈالر جھونک دینا، سفارت خانوں تک پہنچنا، نمائندوں تک پہنچنا، اور باقاعدہ کویت تک پہنچنا، عرب امارات تک پہنچنا، پاکستان کے دروازوں تک پہنچنا، اور خصوصاً عرب ممالک میں فلسطین کی سرحدوں تک پہنچنا، فلسطین کے نوجوانوں تک پہنچنا، اور ان کو جا کے باقاعدہ ڈیلنگ کرنا۔ اگر آپ اس قرآن کے اتنے ہزار نسخے چھاپ دیں تو ہم آپ کو اتنے ارب ڈالر دیں گے۔ افغانستان کی جیلوں میں
قرآن مقدس کے اوراق کو، قرآن کریم کے اوراق کو ٹشو پیپر کے طور پہ امریکی فوجیوں کا استعمال کرنا، کبھی اس کو آگ لگانا، کبھی پاؤں کے نیچے رکھنا، کبھی اس کو پھاڑ دینا، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں، یہ سارے بکھلائے ہوئے وحشی انداز بلا وجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی پلاننگ اور لمبی چوڑی پوری کی پوری تحریک ہے جو برپا کی ہوئی ہے۔ ملکوں کے ملک کھڑے ہیں، حکومتیں کھڑی ہیں، بڑی بڑی NGOs کھڑی ہیں، اربوں کی فنڈنگز ہیں جو کھڑی ہوئی ہیں، اور باقاعدہ تنخواہ یافتہ لوگ ہیں جو مختلف پیجز پہ، چینلز پہ، ویب سائٹس پہ بیٹھ کے اسی بات کی تنخواہ لے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ چوتھا چیلنج جو اس امت کو درپیش ہے کہ اس امت کا رشتہ قرآن پہنچانے والے، دین کو پھیلانے والے، مکہ سے دین محترم کو، دین اسلام کو اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے نکال کے کائنات کے چپے چپے پہ پھیلانے والے، اپنی اولادیں قربان کرنے والے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے، اپنے جسموں کو لہو لہان کروانے والے، اور ریگستانوں کے اوپر، صحراؤں کے اوپر چھلنی کروانے والے، اور اپنے سینوں پہ پتھر سہنے والے، اور اپنے دندان کو شہید کروانے والے، اور اپنے بچوں کو یتیم کروانے والے، پیغمبر کا دن رات ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی ناموس کو نعوذ باللہ ان پہ حملے کر کے ان کی شخصیت کو مشکوک اور مشتبہ بنا دیا جائے۔ اس کے لیے تو ان کو ہمارے اپنے بھی ملے ہوئے ہیں، وہ جو نام کے اپنے ہیں، وہ جو کلمہ کی حد تک اپنے ہیں، وہ جو نماز کی حد تک اپنے ہیں، وہ جو حب اہل بیت کا کھوکھلا نعرہ لگانے کی حد تک اپنے ہیں۔ اس کے لیے تو ان کو سستے داموں لوگ بھی ملے ہوئے ہیں۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کا پاکستان جیسے ملک میں، اسلام آباد جیسے شہر میں، کیپٹل سٹی میں جناب صدیق کی ذات مبارکہ کے اوپر افواہات بک دینا، اور پھر چند گھنٹوں کے اندر درجنوں ٹکٹیں جیب میں لے کے ایئرپورٹ سے فرار ہو جانا اور روپوش ہو جانا، یہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلا فتنہ انکار خدا کا فتنہ ہے، فتنہ الہاد۔ دوسرا فتنہ فتنہ توہین رسالت، توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے بھی ان کو ختم نبوت کے منکرین کی ایک پوری جماعت ملی ہوئی ہے، جس کو انہوں نے مختلف اندازوں طریقوں سے پروموٹ کیا اور پروجیکٹ کیا ہے۔ تیسرا فتنہ توہین قرآن کا فتنہ ہے، قرآن سے ان کے رشتوں کو توڑ دیا جائے یا کمزور کر دیا جائے۔ چوتھا فتنہ توہین صحابہ، قرآن اور اسلام کے پہلے سفیر اور پہلے سپاہی اور پہلے مجاہد اور پہلے گواہ اور پہلے اس کے حاملین، ان کی ذات پہ حملے۔ پانچواں فتنہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کا فتنہ ہے۔ پوری دنیا کے پاس اس طرح کا فیملی سسٹم نہیں ہے جس طرح کا اللہ نے امت اسلامیہ کو خاندانی نظام دیا ہے۔ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہو کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، یہ رشتے بڑے پیارے رشتے ہیں، اور ان رشتوں کو پائمال کرنے کے لیے ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے جس میں نعوذ باللہ محرم رشتے اپنی محرم بیٹیوں، محرم بہنوں پہ غلط نگاہیں رکھتے ہوں، پھر اس کے لیے فیمنزم کی پوری تحریک
اور ایسی چند کرائے کی خواتین کو میدان عمل میں اتارنا جو ایک طرف یہ نعرہ لگائیں اپنا کھانا خود گرم کر لو، اور دوسری طرف انہی کی خواتین میں سے کسی کی بیٹی ایئر ہوسٹس بن کے 500 مسافروں کو کھانا گرم کر کے مسکرا کے پیش بھی کر رہی ہو، یہ بھی ایک پورا فتنہ ہے جسے لانچ کیا گیا ہے۔ یہ چند عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، اس پر تو بیجنگ کی کانفرنس جب ہوئی تھی آج سے 30 سال پہلے اس کے سٹیپ انہوں نے طے کر لیے تھے کہ اس فتنے کو ہم نے کیسے برپا کرنا ہے اور خاندانی نظام کو کیسے توڑنا ہے۔ ایک پورا سرمایہ دار طبقہ اس کے پیچھے موجود ہے جس کے معاشی مفادات بھی اس سے وابستہ ہیں اور ان کے عقائد و نظریات بھی اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آخری گزارش کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں، آدھ گھنٹے کا وقت ہے، انشاءاللہ 5 منٹ اس حساب سے باقی ہے۔ چھٹا فتنہ جو ہے نا جس کے لیے اس کورس کا انعقاد کیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی توہین کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی جو باتیں ہیں، جو آپ کی احادیث ہیں، ان کا انکار کیا جائے۔ کچھ لوگ تو پیغمبر کی ذات کے ہی منکر ہو جائیں، انہی سے بدگمان ہو جائیں۔ چلیں اگر کچھ لوگ باقی بچیں، پیغمبر کی ذات سے بدگمان نہ بھی ہو سکیں، قرآن کو مان بھی لیں، اللہ کو مان بھی لیں، تو ان کے ذہنوں میں ایسے شکوک و شبہات کھڑے کر دیے جائیں کہ آج سے 1450 سال پہلے کی تقریباً باتیں پیغمبر کی اس دور کے حساب سے تھیں، آج وہ کیسے پریکٹیکیبل ہو سکتی ہیں اور کس طرح سے قابل عمل ہو سکتی ہیں۔ سنی سنائی زبانی باتیں تھیں، کسی نے کم سمجھا، کسی نے زیادہ سمجھا، کسی نے ایسے بیان کیا، کسی نے ایسے بیان کیا۔ اس لیے اصل چیز قرآن ہے، حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ جب تک امت میں حدیث کو حجت مانا جائے گا انشاءاللہ یہ امت کبھی مغلوب نہیں ہوگی، نظریاتی طور پہ مضبوط رہے گی، ان کے عقائد و نظریات مستحکم رہیں گے۔ تو اس کورس کا بنیادی مقصد جسے ہم نے باہمی مشاورت سے ڈیزائن کیا ہے، 10 روزہ یہ شارٹ کورس۔ سب سے پہلی بات، اس میں آپ نے حصول علم کی نیت سے آنا، صرف سننے کی نیت سے نہیں آنا۔ پیٹرن بھی آج تو ایک افتتاحی درس قرآن والا پیٹرن تھا، لیکن اس کا پیٹرن بھی میں ریکمینڈ کروں گا کلاس والا رکھیں، پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا مقصود ہو، سوال و جواب ہوں، سیشنز ہوں، آپ پوچھیں، ان کے جوابات دیے جائیں، آپ کے اشکالات جو ذہن میں ہیں آپ شیئر کریں، ان کو کھول کے ڈسکس کیا جائے۔ اس میں حدیث کا تعارف، اس کی اہمیت، حجیت، کتب حدیث کا تعارف کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں کیسے حدیثیں لکھوائیں، اس بات کا تعارف، حدیث کا عظیم مجموعہ صحیح بخاری کا تعارف، صحیح مسلم کا تعارف، حدیث کا سب سے پہلا مجموعہ مرتب موطا امام مالک کا تعارف۔ ایک پیغمبر کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے جو لاکھوں راویوں کی امت نے حالات محفوظ کیے، علم اسماء الرجال کا تعارف، علم تدوین حدیث کا تعارف، علم جرح و تعدیل کا تعارف، یہ پورے کے پورے ایک پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لیے جو سینکڑوں برانچز آف نالج ہیں، علم حدیث کی شاخیں ہیں، ان کا ایک اجمالی تعارف، یہ اس کورس کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو رمضان کے ان مبارک لمحوں میں اس مبارک علم کے اس خوبصورت سفر کو آپ کے لیے بہت برکتوں کا باعث بنا دے، بہت رحمتوں، بہت سعادتوں کا باعث بنا دے۔ اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا